نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے سورۃ النحل کی آیت نمبر 97 کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، جس شخص نے بھی مؤمن ہونے کی حالت میں نیک عمل کیا ہوگا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور ایسے لوگوں کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ان کا اجر ضرور عطا کریں گے۔ اللہ رب العزت نیک عملوں کی برکت سے پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں۔ یہ پاکیزہ زندگی کیا ہے؟ یہ پاکیزہ زندگی اللہ جل شانہ دنیا میں نیک اعمال کا اثر عطا فرماتے ہیں۔ یاد رہے کہ نیک اعمال کا اثر ہوتا ہے اور ایک نیک اعمال کا اجر ہوتا ہے۔ اجر اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا فرمائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نیک اعمال کے اثرات دنیا میں ظاہر فرماتے ہیں۔ اجر دنیا میں نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ دنیا دار العمل ہے، دار الامتحان ہے، یہاں اجر کا وعدہ نہیں ہے۔ اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ اجر اس لیے بھی دنیا میں نہیں دیا جا سکتا کہ جو اللہ جل شانہ نیک عملوں پہ اجر عطا فرما رہے ہیں، دنیا اس کا محل نہیں ہے، دنیا میں وہ دیا نہیں جا سکتا، دنیا میں وہ سما نہیں سکتا۔ ایک چھوٹا سا عمل ہے، سبحان اللہ والحمد للہ، ایک ذکر ہے، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ تملآن او تملأ ما بین السماء والارض، کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ اگر آدمی کہے تو آسمان اور زمین کا درمیانی خلا نور سے بھر جاتا ہے۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ کا اجر دنیا میں نہیں دیا جا سکتا، دنیا میں اتنی وسعت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ اجر آخرت میں عطا فرماتے ہیں، لیکن اس کا اثر دنیا میں ظاہر فرماتے ہیں۔ نیک اعمال کا اثر کیا ہوتا ہے؟ بسا اوقات انسان نیک عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی آنے والی نسلوں کے اندر خیر ظاہر فرما دیتے ہیں، آنے والی نسلوں کو اس کی نیکی کے اثرات عطا فرماتے ہیں۔ مشہور واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام جب سفر پہ تشریف لے جا رہے تھے تو بہت سارے واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ وہ ایک ایسی بستی میں گئے جنہوں نے ان کا اکرام نہیں کیا، اور انہوں نے ان کی ایک بستی کی دیوار کو دیکھا جو گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو درست کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ آپ نے ان سے آپ کو اجرت لینی چاہیے تھی، انہوں نے ہمارا اکرام بھی نہیں کیا اور آپ نے ان کی دیوار بھی درست کر دی۔ یہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی راہیں الگ ہو گئیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار کی حکمت کے بارے میں یہ بات فرمائی جو قرآن پاک میں مذکور ہے، آپ کی توجہ چاہیے، اور وہ یہ ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، کہ یہ جو دیوار تھی اصل میں دو یتیم بچوں کے لیے، یہ دیوار اصل حقیقت دو یتیم بچوں کے خزانے پر بنی ہوئی تھی۔ ان کے ماں باپ نیک تھے، وہ اس جگہ خزانہ دفن کر کے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد مروی ہے کہ وہ سونے اور چاندی کا خزانہ تھا، تو وہ دیوار گرنے کے قریب تھی۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو وہ سونا چاندی ظاہر ہو جاتا اور وہ بچے اس سے استفادہ نہ کر پاتے کیونکہ وہ چھوٹے تھے اور اہل علاقہ اس کو لے اڑتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، چونکہ اس کے والد نیک تھے، ان دونوں کے والد نیک تھے، رحمةً مِّن ربک، تیرے رب نے اپنی مہربانی کرتے ہوئے حضرت خضر علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس دیوار کو درست کر دو تاکہ جب بچے بڑے ہو جائیں تو اس خزانے سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ والدین کی نیکی کا اثر ان کی آنے والی نسل کے اندر ظاہر ہوا۔ بسا اوقات یہ انسان اپنی جوانی کے اندر نیکی اختیار کرتا ہے، ماں باپ اپنی جوانی کے اندر نیک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی گود میں پلنے والی اولاد کے اندر خیر ظاہر فرما دیتے ہیں۔ حضرت خواجہ بختیار الدین کاکی رحمہ اللہ کا واقعہ ہے، جب یہ چھوٹے سے تھے ان کی والدہ ان کو مکتب میں لے کر آئیں، والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا اور والدہ مکتب میں لے کے آئیں۔ اس زمانے میں یہ تھا کہ مشائخ سے
بسم اللہ کی ابتدا کرائی جاتی تھی، بچے کی سبق کی ابتدا کرائی جاتی تھی تاکہ آئندہ علوم کی حاصل کرنے میں برکتیں شامل حال ہو جائے۔ تو مشائخ کے سامنے بچے کو بٹھایا، بسم اللہ پڑھی تو بچے نے بسم اللہ پڑھتی 15 پاروں کی تلاوت کی۔ مشائخ حیران ہو گئے اور انہوں نے ان کی والدہ سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو ان کی والدہ نے بتایا کہ میں بھی چونکہ 15 سپاروں کی حافظہ ہوں، جب یہ بچہ پیدا ہوا تو میں نے اس کو لوری بھی قرآن پاک کی دی ہے، اس کو دودھ پلاتے وقت بھی قرآن پاک سنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس صورت میں انعام عطا فرما دیا۔ ماں باپ نیک ہوتے ہیں، اللہ گود میں پلنے والی اولاد میں خیر ظاہر فرما دیتے ہیں۔ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ شاید میں نے کوئی پرانا واقعہ آپ کو سنایا ہے اور آج کے زمانے میں ممکن نہیں ہے۔ ہمارے استاد محترم قاری احمد میاں تھانوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ مختلف قراءات اور حفظ کے مسابقوں میں جج بنتے ہیں۔ وہ خود انہوں نے ہمیں یہ بات سنائی کہ میں ایک دفعہ فیصل مسجد اسلام آباد میں جج تھا، تو ہم نے ایک بچی کا نام پکارا تو ایک آدمی 3.5 سال یا اس سے کچھ زیادہ عمر کی بچی 4 سال سے چھوٹی تھی، اٹھائے وہ آئے ہمارے سامنے لا کے بٹھا دیا۔ حفظ کا مسابقہ ہو رہا تھا اور یہ مسابقہ قومی سطح کا مسابقہ تھا، اور مسابقہ حفظ کا عام نہیں ہوتا کہ جیسے آپ نے کوئی سنا پوچھا اور پڑھ دیا اگلے والے نے، اس میں روانی کا امتحان، اس کے اعتماد کا امتحان، اس کی تجوید کا امتحان، اس کی ادائیگی کا امتحان، اس کے لہجے کا امتحان، کتنی چیزیں اس وقت دیکھی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو کہنے لگے ہم بڑے حیران ہوئے۔ انہوں نے بچی کو جب کرسی پہ بٹھایا تو اس کی ٹانگیں نیچے لٹک رہی تھی، تو وہ بچی ہمیں نہیں دیکھ رہی تھی، وہ فیصل مسجد کے فانوس دیکھ رہی تھی۔ تو ہم نے اس سے جب پہلا سوال کیا، اس بچی نے جب تلاوت شروع کی تو جتنے ججز بیٹھے ہوئے تھے سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کی ادائیگی، اس کی روانی، اس کا لہجہ، اور پورے قرآن پاک میں کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ بچی اس مسابقے میں جیت گئی جو قومی مسابقہ تھا۔ اس کے بعد وہ بچی عالمی مسابقہ میں مکۃ المکرمہ پہنچی اور وہاں اس نے عالمی مسابقہ جیتا، 3.5 سال کی بچی۔ تو قاری احمد میاں تھانوی صاحب کہنے لگے کہ مقابلے کے بعد میں نے ان کے والد صاحب کو بلایا، قاری غنی الرحمن صاحب ماشاءاللہ ابھی بھی حیات ہیں۔ میں نے ان کے والد صاحب کو بلایا اور میں نے ان سے کہا کہ یہ بتائیں اللہ تعالیٰ نے یہ انعام آپ کو کیسے دیا؟ وہ کہنے لگے کہ مولانا میں بھی حافظ ہوں، میری اہلیہ بھی حافظہ ہے، یہ بچی ابھی دنیا میں نہیں آئی تھی، ہم کثرت سے قرآن پاک کا دور کرتے تھے، آپس میں قرآن پاک سناتے تھے۔ جب یہ بچی پیدا ہوئی تو کچھ ہی وقت کے بعد اس کی زبان پر قرآن پاک جاری ہو گیا۔ تو الحمدللہ 3.5 سال میں جب عمر میں بچی پہنچی تو پورے قرآن پاک کی حافظہ تھی۔ اللہ جل شانہ نیک اعمال کے اثرات دنیا میں ظاہر فرماتے ہیں اور اجر اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ بسا اوقات یہ انسان اپنی جوانی کے اندر نیک عمل کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے اثرات اس کے بڑھاپے میں ظاہر فرما دیتے ہیں۔ جامع ترمذی کی ایک روایت ہے اور میری یہ درخواست ہے کہ ہماری نوجوان بیٹیاں اس کو ضرور سنیں، اس بات کو توجہ کے ساتھ۔ بچیوں کی ہمارے ہاں شادیاں ہو جاتی ہیں اور پھر جب اگلے گھروں میں جاتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ ان بوڑھے جو ساس سسر ہیں میرے، ان کی خدمت کرنا میری شرعی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو ہمارے نوجوان ہیں ان کے پاس اپنے گھروں کے بوڑھے لوگوں کے لیے وقت نہیں ہے، وہ بیچارے دوا کے لیے دے دیتے ہیں پیسے کہ بیٹا دوا لا دو، یا دوا کے لیے کہہ دیتے ہیں، وہ نوجوان بھول جاتا ہے۔ نوجوان کی مصروفیت بہت زیادہ ہے، ہماری نوجوان بیٹیوں کی مصروفیت بہت زیادہ ہے، ان کے پاس خدمت کے لیے وقت نہیں ہے۔ کاش یہ حدیث ہمارے نوجوان بیٹیوں کے بیٹوں کے سامنے ہو۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، ما اکرم شاب شیخا لسنہ الا قید اللہ له عند سنہ من یکرمہ۔ جو نوجوان اپنی جوانی کے اندر کسی بوڑھے انسان کی خدمت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس نوجوان کے بڑھاپے میں ایک نوجوان مقرر کریں گے جو اس کی خدمت کرے گا۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات۔ ہمارے استاد محترم مولانا یوسف خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرمانے لگے، ایک دفعہ جامع ترمذی کے سبق میں جب میں نے یہ حدیث پڑھائی تو 500 سے زائد طلبہ دورہ حدیث میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک بچے نے چٹ بھیجی اور اس میں لکھا تھا کہ استاد جی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نوجوان بوڑھا بھی ہوگا۔ جی ہاں، جس نوجوان کو اللہ تعالیٰ نے بوڑھے لوگوں کی خدمت کی توفیق دے دی ہے، اللہ اس کی عمر میں برکت بھی دیں گے، اللہ اس کے مال میں برکت بھی دیں گے۔ تو نیک اعمال کے اثرات دنیا میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کا اجر عطا فرمائیں گے۔ نماز کا اثر دنیا میں کیا ہے؟ قرآن پاک میں ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر،
نماز بے حیائی سے روکتی ہے، گناہوں سے روکتی ہے، یہ نماز کا اثر ہے۔ لیکن بعض دفعہ ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ جی ہم نمازیں پڑھتے ہیں، یہ اثر ہماری طبیعتوں میں تو ظاہر نہیں ہوتا۔ ایک بات ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے گا، اس نماز کا یہ اثر ابتدائی درجے میں سب پر ظاہر ہوتا ہے۔ یہ بتائیے، چاہے کیسا ہی آدمی گناہ گار کیوں نہ ہو، جب وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو کوئی گناہ کرتا ہے؟ جب نماز میں مشغول ہوتا ہے تو کوئی گناہ کرتا ہے؟ انسان اس کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کر رہا ہے کہ نماز نے اس کو گناہوں سے روک دیا ہے۔ اور دوسری بات جو تحقیقی ہے وہ یہ ہے کہ انسان علاج بھی کر رہا ہو اور پرہیز نہ کر رہا ہو تو علاج کا فائدہ نہیں ہوتا۔ شوگر کے مریض کے لیے بہترین دوا جو ہے وہ انسولین کہی جاتی ہے، آج تک اسی کو بہترین دوا کہا گیا ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب کے پاس گھر کے بوڑھے آدمی کو لے جایا جاتا ہے، بڑے آدمی کو لے جایا جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب انسولین تجویز کرتے ہیں، لیکن بزرگوں کو جب گھر آتے ہیں تو وہی کیفیت اور شوگر کنٹرول نہیں ہوتی، پھر دوبارہ ڈاکٹر صاحب کے پاس لے جاتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے تو انسولین تجویز کی تھی، فائدہ کیوں نہ ہوا؟ تو پھر وہ بچے بتاتے ہیں کہ والد صاحب جو ہیں وہ انسولین بھی لگا رہے ہیں اور مٹھائی کے ڈبے بھی کھولے ہوئے ہیں، وہ بھی کھا رہے ہیں، تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ تو انسان نماز بھی پڑھ رہا ہو اور پھر گناہوں کے ڈبے بھی اس نے کھولے ہوئے ہوں اور ان کو دیکھ رہا ہو تو اس نماز سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے پرہیز بھی کرنا ہے انشاءاللہ، پھر دیکھیں نماز کا کیسا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ تو تو قرآن پاک میں آتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی انسان دنیا میں نیک عمل کرے گا فلنحینہ حیاتا طیبہ، اللہ اس کو پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے۔ وہ پاکیزہ زندگی کیا ہے؟ دنیا میں نیک اعمال کا اثر۔ صدقے کا اثر کیا ہوتا ہے؟ صدقے کا اثر یہ ہے، یہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، انسان اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، بری موت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حیات الصحابہ میں ایک روایت ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبینا تھے اور انہوں نے اپنے گھر میں ایک رسی باندھی ہوئی تھی، جب بھی کوئی مانگنے والا آتا تھا وہ رسی اٹھتے، رسی پکڑتے پکڑتے خود اپنے ہاتھ سے اس ضرورت مند کو دیا کرتے تھے۔ تو کسی نے ان سے یوں کہہ دیا، گھر والوں نے کہہ دیا کہ آپ کو مشقت ہوتی ہے وہاں جاتے ہوئے، آپ یہ رقم یا یہ جو چیز آپ جا کر دیتے ہیں یہ ہمیں دے دیں، ہم دے دیا کریں گے۔ فرمانے لگے نہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص اپنے ہاتھ سے کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دے اللہ تعالیٰ اس کو بری موت سے محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ دنیا میں نیک عمل کا اثر ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان کسی کو کپڑا پہنا دے، جب تک اس کپڑے کی ایک دھجی، ایک تھیتھڑا پہننے والے شخص کے جسم پر باقی ہے، پہنانے والا شخص اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ یہاں بعض لوگوں کی ایک الجھن ہے، ایک سوال ہے، وہ خود بھی الجھتے ہیں، لوگوں کو بھی الجھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ صدقہ ہم نے صدقہ اس لیے دیا تھا کہ ہماری حفاظت ہو جائے، اور دعا دنیا میں اس لیے مانگی تھی کہ دنیا کی ضرورت پوری ہو جائے، وہ پوری ہو گئی۔ صلاۃ الحاجت اس لیے پڑھی تھی کہ تاکہ دنیا کا کام ہو جائے، وہ ہو گیا۔ اس کا اجر ہمیں آخرت میں ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ وہ خود بھی الجھتے ہیں، لوگوں کو بھی الجھاتے ہیں کہ جی ہمارا مقصد تو صدقہ دینے سے دنیا کی ضرورت کا پورا کرنا تھا، وہ تو ہو گئی، اب آخرت میں اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو یاد رکھیے گا، دنیا میں جو اللہ نے ضرورت پوری فرمائی، دعا مانگی قبول ہو گئی، صلاۃ الحاجت پڑھی ضرورت پوری ہو گئی، صدقہ دیا حفاظت ہو گئی، یہ ان نیک عملوں کا اثر دنیا میں ہے اور اس کا اجر آخرت میں باقی ہے۔ تو جو انسان دنیا میں نیک عمل کرتا ہے اس کے اثرات دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں اور اجر آخرت میں اللہ عطا فرمائیں گے۔ ان نیک عملوں میں ایک عمل کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھی ہے۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے تو کھانے میں برکت ہو جاتی ہے۔ ہمارے بعض حضرات ایک سوال کرتے ہیں، خاص طور پہ نوجوان، کہ جی وہ برکت کا کیا مطلب ہے؟ کیا ایک روٹی 2 روٹیاں ہو جاتی ہیں؟ ایک سالن کی پلیٹ 2 سالن کی پلیٹ ہو جاتی ہیں؟ جی اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ پاک قادر ہے، ایک روٹیوں سے 2 روٹیاں بنا دے، ایک سالن کی پلیٹ سے 2 سالن کی پلیٹ بنا دے۔ لیکن ایک معنی برکت کا اور لکھا ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اگر وہ معنی سمجھ آ جائے انشاءاللہ ہم برکت کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کریں گے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بسم اللہ پڑھ کر آدمی کھانا کھائے اور کھانا ہضم ہو جائے، یہ بسم اللہ کی برکت ہے۔ ہضم ہونے کے بعد
صالح خون بنے، یہ بسم اللہ کی برکت ہے، خدا نہ خواستہ فاسد خون نہ بن جائے۔ اور صالح خون بننے کے بعد صالح گوشت بنے، کوئی ٹیومر نہ بن جائے، صالح گوشت بننا بھی بسم اللہ کی برکت ہے۔ اور پھر انسان کے جسم میں توانائی آئے اور اس توانائی کو اللہ کے حکم پہ خرچ کرے، یہ بھی بسم اللہ کی برکت ہے۔ اور انشاءاللہ اگر یہ معنی سمجھ آ گیا تو اس بسم اللہ کی برکت کا مشاہدہ اپنی آنکھوں کے سامنے کریں گے۔ اسی طرح قرآن کی تلاوت کا اثر دنیا میں ہوتا ہے اور آخرت میں اللہ پاک اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ دنیا میں قرآن پاک کی تلاوت کا اثر کیا ہوتا ہے؟ جس گھر میں گھر کے افراد کچھ تھوڑی دیر کے لیے قرآن پاک کھول لیں اور اس کی تلاوت کر لیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے فرماتے ہیں 5 منٹ کے لیے تلاوت روزانہ کر لیا کریں، 5 منٹ کے لیے تلاوت کر لیا کریں، اور یہ وقت ہر ایک نوجوان بیٹے کے پاس موجود ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ اگر گھر کے افراد بیٹھ جائیں اور تلاوت کریں، اس کے اثرات دنیا میں کیا ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، رحمت کے فرشتے اس گھر کو گھیر لیتے ہیں، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اور اللہ اپنا سکون ان گھر والوں پہ نازل فرماتے ہیں۔ میں آیت دوبارہ تلاوت کرتا ہوں جو شروع میں نے کی ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون۔ جس شخص نے بھی مؤمن ہونے کی حالت میں نیک عمل کیا ہوگا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور ایسے لوگوں کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ان کا اجر ضرور عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔